قیصر و کسریٰ۔ قسط نمبر 1۔ ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کم سن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کی آئینہ دار تھیں جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت کمیت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کے بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کے بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے قہقہے سننا زیادہ پسند کرتے۔ عباد اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل عباد کے اونٹ کے دم سے بندھی تھی سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کے 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں بچھی تھیں اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تخت پڑے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپر استبل کا کام دیتا تھا جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور عمامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اگر آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کے بجائے چرنے کو باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہے اور ہم یہاں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے ایام ختم ہونے کو ہیں اور میری طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے، اور اگر آپ کا نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال بندی کی تھی فارغ ہے تو اسے بلا دیجیے، میں نئے نال لگوانا چاہتا ہوں، اور ایسا کاریگر مجھے راستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا۔
پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمایے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندہ ہے یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو، اگر اب بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا، اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ قریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی 1 دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سیکھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعض رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں شدبت پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔